وأما من قال بعدم اشتراط النية في الصوم فهو عطاء ومجاهد وزبير من الحنفية، وهذا في حالة ما إذا كان الصوم متعينا. ووجه هذا القول أن الزمان في صوم رمضان بات متعينا لصوم الفرض في حق الصائم، حتى إنه لا يجوز إيقاع غيره من أنواع الصيام الأخرى كالنفل بالقضاء بالكفارة، فإذا كان حاله كذلك لم يحتج إلى نيته. وكان هؤلاء الأئمة التفتوا إلى غاية النكبة وحكمة مشروعيتها، وأن المقصود منها التمييز بين العبادات والعادات، فلما وجدوا أن هذه الحكمة متحققة في صوم رمضان لتعين وقوعه وحده دون غيره، حتى لو نوى صيام غيره فلا يقع إلا عن رمضان لم يشترط النية لا إهمالا لها وإنما لوقوع غايتها وتحقق حكمتها. ويؤيد هذا الفهم أن الإمام زفر الذي لم يشترط النية في صوم رمضان للمقيم اشترطها للمسافر، فقال لا يجوز صيام رمضان لمسافر ولا لمريض إلا بنية من الليل، لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما. الأمر الذي يدل احناف کا مسئلہ ذکر کیا تھا وضو میں جس طریقے سے فی نفسی ہی مطہر ہے پانی، اس لیے وضو میں نیت نہیں کی، تب بھی استحباب تو باقی رکھا لیکن فرضیت نہیں رہی۔ یہی حال ان علماء کے یہاں ہے جنہوں نے روزے کے اندر نیت کی شرط نہیں لگائی، چنانچہ حضرت عطا، مجاہد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ ان تمام حضرات نے بھی لیکن یہ بھی کہا ہے کہ نفل روزوں میں نیت نہ کی جائے، انہوں نے بھی رمضان کے روزے کے سلسلے میں ہی فرمایا، اس لیے کہ یہ متعین ہے۔ اسی طرح آپ شرح وقایہ وغیرہ میں وہ روزہ نظر جس روزے کی جس دن کی مانی ہے، اس سلسلے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ متعین کر دیا، لیکن یہ تعین بھی اسی لیے کرنی پڑی کہ نظر چونکہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، اس سے پہلے مستحب عمل تھا، جائز عمل تھا، اور پھر نیت کرنے کے بعد اس کا وجوب آ گیا۔ رمضان کے روزے کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ اس وقت اور کوئی روزے کی نیت ہوتی نہیں ہے، لا صوم الا عن رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اذا سلف شعبان فلا صوم الا عن رمضان۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ روزہ متعین ہے اس لیے نفل روزے وغیرہ میں یہ نہیں ہوگا، اس میں نیت کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے قضا روزوں میں، کفارے کے روزوں کے اندر، البتہ فرض روزہ ایسا ہے رمضان کا، ووجہ هذا القول ان زمان فی صوم رمضان بات متعینا لصوم الفرض فی حق الصائم حتی انه لا يجوز ایقاع غیره من انواع الصیام الاخرى، دوسرے کوئی روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر جن علماء نے رمضان میں روزے کی نیت کی شرط نہیں لگائی، یعنی نیت ضروری نہیں فرمائی، ان کا بھی مقصد یہی تھا، اور انہوں نے انہی روزوں میں کہا جہاں نیت متعین اس کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس لیے یہاں متعین ہے۔ اس لیے نیت کی ضرورت جن علماء نے نہیں فرمائی انہوں نے یہ تعویل کی، اس لیے کوئی یہ نہ کہے، یعنی جو قاعدہ ذکر کیا مقاصد کا عادات اور عبادات میں اعتبار ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوا، تو یہاں قصد خدا اتنا متعین ہے کہ قصد عبد اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور قصد عبد اگر دوسرا کوئی ہے بھی تو فقہا فرماتے ہیں کہ اور روزہ ادا نہیں ہوگا، رمضان ہی کا ہوگا۔ صحیح کہنے کہ ان علماء نے یہاں نیت کی غایت کو دیکھا اور شریعت کی اس سے حکمت دیکھی کہ شریعت مطہرہ نے آخر نیت کیوں کی، نیت فرض کیوں قرار دی رمضان میں، تو بات یہی ہے کہ نفس روزوں میں، تو بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ عادت اور عبادت کا فرق بتلانا چاہتی ہے۔ آدمی بھوکا رہتا ہے بغیر روزے کے بھی اور روزے کے ساتھ بھی، تو دونوں کے درمیان فرق نیت ہی سے ہوتا ہے۔ اب جب رمضان کے روزوں میں اللہ پاک نے وہ نیت متعین ہی کر دی اور دوسرا روزہ ادا نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اب یہ نیت کی بھی تعین ہو گئی، اس لیے یہ نیت کی تعین کا جو اس کی جو غایت ہے، جو مقصد شریعت کا ہے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ عادت اور عبادت کا فرق، اور یہاں اللہ پاک نے ہی واضح کر دیا رمضان کو، اس لیے اب دوسری کسی کی گنجائش نہیں۔ وان المقصود منها تمیز بین العبادات والعادات، ان دونوں کے درمیان تمیز کرنا ہے۔ فلما وجدوا ان هذه الحکمہ، جب یہاں رمضان کے روزوں میں یہ حکمت متعین ہونے کی وجہ سے ہو گئی اور اس کے علاوہ دوسرا روزہ ادا نہیں ہو رہا ہے، حتی لو نوا صیام غیرہ، اس کے علاوہ بھی اگر کرے گا تب بھی رمضان ہی کا ادا ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو اب نیت اللہ پاک کی طرف سے متعین ہو گئی ہے اور بندہ مجبور ہے، نیت اس کی کرے نہ کرے وہی ادا ہونے والا ہے، تو گویا شریعت کی طرف سے نیت کی تعین ہوگی۔ اسی نسبت سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مقیم اور مسافر کا فرق کیا ہے کہ مقیم پر تو روزے ہیں ہی، اس لیے اس کو تو ادا کرنا ہے، مسافر کے لیے چونکہ فعدۃ من ایام، مقرر گنجائش نکلی ہے، تو اب مسافر آدمی کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں یہ روزہ رکھ رہا ہے سفر میں، تو آیا یہ روزہ اس کا شرعی اعتبار سے ادا ہو یا نہ ہو؟ تو یقینی بات ہے کہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ رخصت ہمارے یہاں عزیمت کے درجے میں نہیں ہے، جیسے سفر میں نماز کے مسائل ہے اور نماز کا ادا کرنا ہے 2 رکعت، رمضان کے روزے میں گنجائش ہے کہ آپ سفر کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں۔
اب آپ کی نیت کس کی ہے یہ معلوم نہیں ہے. قضا روزے کی بھی نیت کے احناف کے یہاں گنجائش دی گئی اور رمضان کے روزے بھی آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے جب آپ کو فعیدۃ من ایام فرمایا، لیکن یہ سب مسافر کے حق میں ہے، مقیم کے حق میں نہیں ہے. اس لیے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مقیم کے متعلق نہیں فرمایا نیت کا، مسافر کے متعلق فرمایا، اس لیے کہ اس کی نیت میں خطرے ہیں اور گنجائش بھی ہے اس کی نیت میں. تو لا يجوز صیام رمضان لمسافر ولا لمریض، یہ جو رات سے نیت کرنا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے حق میں ضروری قرار دیا، مسافر اور مریض کے لیے، اس لیے کہ کل قضا لعدم تعینہ علیہما، شریعت کی طرف سے تعین اس سے اٹھ گیا فعیدۃ من ایام کے ذریعے. الأمر الذي يدل على اعتبار النية حيث إنه لما وجد أن حكمة النية لا تتحقق في صيام المسافر والمريض إلا بإعطائها اشترط النية لعدم تعين الصوم على المسافر والمريض، ولما لاحظ أن حكمة النية واقعة وحاصلة قصد الصائم أو ذلك أو لم يقصد لم يشترط ذلك. ولعل هذا الملحظ هو ذات ما يقوله الإمامان عطاء ومجاهد، فليست المسألة إلى إنكار النية أو إهمالها، وإنما هو نظر إلى تحقق حكمتها وتحصيل مقصودها حتى لو لم تقع. نیت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ نیت کا اعتبار شریعت کب کرتی ہے جبکہ نیت کے سلسلے میں وہاں وہم ہو، گنجائش ہو دوسری عبادت کی، اور جب یہاں رمضان میں ہے ہی نہیں، اسی طرح مقیم کے لیے نہیں ہے، مسافر کے لیے ہے تو ان کے لیے رکھا. حاصل یہ نکلا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی طرف سے حکم لگایا گیا اور وہاں بندے کی طرف سے خود بخود وہ عمل اس طرح کا ہے کہ بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو مقصد شریعت کا حاصل ہو جاتا ہے. اصل جدید میں اس طرح کے کئی نئے نئے مسائل آتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ اس طریقے سے اس صبح میں ایک صاحب آئے، ملازمت تو ان کی راجپی پلا میں ہے اور دیریا پارا بازو میں آیا، وہاں اصل ان کو سپرد کی گئی ہے کام کاج وہاں کا، تو جو راجپی پلا ضلع ہے نرمدا تو بڑا ہے ضلع کی طرف سے، وہاں کے آفیسر نے ان کو یہ کہا کیونکہ یہ وہاں جو کام ان کا ہے وہ بہت کم ہے، 1 گھنٹے ہی میں وہ کام وہاں نپٹا دیتے ہیں، تو آفیسر کے پاس وہ وہاں آ جاتے ہیں، راجپی پلا بڑا شہر ہے تو وہاں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آیا میرے لیے اس کی بنیاد پر مجھے جو تنخواہ میں اضافہ ملتا ہے جانے آنے کا اور میں جاتا نہیں ہوں وہ کام یہاں ہو جاتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے ہے کہ وقت کی بھی پابندی ضروری ہے اور کام کی بھی. مولویوں کو بھی ضروری ہے کہ میں نے گھنٹہ پڑھا دیا یا آدھے گھنٹے میں سبق پڑھا دیا تو آپ کی حاضری بھی تو ضروری ہے، بازو کی کلاس میں پریشان نہ کرے آپ کی کلاس کے طلبا، یہ بھی تو ضروری ہے، وہ کرے کہ نہ کرے. آپ کو تو وقت کی بھی تنخواہ اور اس کی بھی حضرت مفتی شریف صاحب نے صاحب لکھا ہوا ہے. تو ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں، اب ان کو کام تو کر رہے ہیں، وہاں کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے اور وہ یہیں بیٹھتے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی وہ یہاں کے کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو جنہوں نے سپرد کیا، ضلع کے جو بڑے افسر ہیں جنہوں نے سپرد کیا ان کو معلوم ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں. کہا انہی نے کہا کہ وہاں تو تمہارا کام اتنا ہی ہے اس لیے وہاں حاضری ہم لگا دیتے ہیں تاکہ دوسرے آدمی کو سرکار کو لینا نہ پڑے، تو یوز کروا مانگیں گے بیٹھو بیٹھو تو اس طریقے سے لینا نہ پڑے. تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا، اور جو کچھ کام آپ وہاں آپ کے بجائے دوسرا کوئی ہوتا تو وہ وہیں بیٹھا رہتا، اور یہاں راجپورہ کی بڑی آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے، ریزری کا تنخواہ وغیرہ کا پیسوں کا مسئلہ ہے، تو آپ وہاں جو کام کرتے ہیں وہ یہیں کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے، میں نے پوچھا تب کہا کہ ہاں آفیسر نے ہی یہ کہا. میں نے کہا اب بیچ کی رائے ہے، جماعتی آدمی ہے، پیسے لینا چاہتے نہیں ہیں اور ویسے ان کا بیٹا کینسر کی بیماری میں پریشان ہے چھوٹا سا، یہ ساری انہوں نے ساری نزاکتیں بتلائی. تو میں نے کہا کہ جب آپ کو تقویٰ یہ بتلا رہا ہے تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ آدھی تنخواہ لو اور آدھی نہ لو. کام تو آپ کر رہے ہیں، آدھی تنخواہ کا مطلب تنخواہ تو پوری یہ جو حکومت کی طرف سے بونس ملتا ہے ان کو، یہ جو ملتی ہے سفر خرچ کا، ٹریولنگ کا اور وہاں کے رہنے کا، یہ جو کچھ ملتا ہے اس میں آپ کو شک ہے کہ میں وہاں رہتا نہیں ہوں اور وہاں کے لیے مل رہا ہے، لیکن وہاں کا بھی کام ہو رہا ہے اور مزید کام آپ کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بیچ کی شکل یہ ہے کہ آدھا آپ لے لو اور آدھا ضرورت بھی اس کو اس قسم کی ہے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی پیچیدگیاں آتی ہے. بتلانا یہ ہے کہ کئی مسائل ایسے ہیں کہ بندے کی چاہت سے نہیں، بغیر چاہت کے شریعت کا منشا ادا ہو رہا ہے اور بندے کو خود معلوم نہیں ہے، یعنی نیت یا اس قسم کی چیز. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک صاحب نے کلیم صدیقی صاحب مولانا کے صاحب نے یہ کہا اسلام کے سلسلے میں کہ آپ تو کب سے مسلمان ہیں. یہ تو خیر سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ جو اسلام چاہ رہا ہے وہ تو آپ کے یہاں ہے، یعنی توحید بھی آپ کے پاس تھی، رسالت کو بھی آپ مان رہے تھے اور آخرت کا عقیدہ تو عمومی طور پر غیر مسلمین بھی مانتے ہیں
اوپر جنے گیرا پر سے وہ تو بولے تو اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں. تو یہ حاصل یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مقصد شرع بندے کے عمل سے ہو جاتا ہے چاہے بندہ نیت نہ کر. اس قسم کے مواقع میں علماء کرام کے درمیان دو باتیں آئی. کچھ حضرات نے کہا کہ جب نیت کی تعین ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، رمضان کے روزے میں ہم فتویٰ دے رہے ہیں، نفل روزوں میں نہیں کہہ رہے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ استثناء بھی ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہم خود نماز کی کتنی نیت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے روزوں میں بھی رمضان میں کتنی نیتیں ہو رہی ہے. اور اس طرح کی شریعت کے بہت سارے کام تیمم بھی اتفاقاً کرنا ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. حج کے مسائل میں کئی مسائل ہیں کہ ایسے ہیں کہ شریعت کا منشا حاصل ہو جاتا ہے. یہ عام مفتی کا کام نہیں ہوگا. جن مجتہدین نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے ان کی بات کو نقل کر کے، یا ایک عصر حاضر کے علماء کرام میں سے جیسے حضرت مولانا رشید احمد دنیانوی رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاوی میں، جیسا آپ کے فتوے میں تھوڑی شدت محسوس ہوتی ہے، یعنی شدت کا مطلب یہ کہ عبادات کے مسائل میں وہ تھوڑے شدید ہیں. معاملات میں بینکنگ کے مسائل کا تھوڑا کچھ ہوا، حضرت مفتی محمد تقی صاحب سے ان کے مسائل ہوئے اور وہ سب کچھ آ چکی ہے کتابیں. لیکن معاملات کے مسائل میں آپ خود لکھ رہے ہیں شیخ طریقت اور مفتی پاکستان کے بڑے ہونے کے باوجود کہ جتنی بنیاد ہوتی ہے پھلوں کی وہ سب کی سب گڑبڑیاں. مہاراشٹر سے جتنا آتا ہے یہاں فروٹ، یہاں جا کر پوچھو کہ کن طریقوں سے بے معاومہ ہوتا ہے کہ نہیں، سالوں کی بے. اور قبل بدوی صلاح کیا، ابھی تو نفس وجود نہیں آیا، اس سے پہلے پھل کا وجود ہی نہیں، بدو تو بعد میں ہوا، اس کے بغیر ہوئی. تو حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ مشائخ کے یہاں فروٹ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو حلال ہے، لیکن حالانکہ وہ حلال کیفیتیں اور وہ شکلیں نہیں ہوتی. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس طرح، یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح بیع کرتے رہو، لیکن اب جب آپ کے پاس وہ آئی ہے اور کوئی شکل بظاہر ایسی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے اندر حلت کا پہلو ہو، سارے کی سارے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ شرعی اعتبار سے کرتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ، کچھ باغ والے ایسے ہوں گے جو ایسا کریں گے، یا مارکیٹ میں چونکہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی سودا ہی نہیں کرے گا، وہی جہالت والے جو سودے ہو رہے ہیں اسی کی بنیاد پر کریں گے. تو اس طرح کی کیفیتوں میں اب جب ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے تو حضرت مفتی رشید دنیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرے دوسرے مسائل میں یہ کرنے کے باوجود اس جگہ پر آپ راحت دیں، اس لیے کہ یہ عموم بلوا ہے اور اس قسم کے مسائل کے اندر آپ نے نرمی فرمائی. تو نیتوں کا اور اس طرح کے دوسرے تمام اعمال کا، یعنی منشأ، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں یہ کہو کہ بھائی روزے میں نیت ضروری نہیں ہے رمضان میں. آپ تو یہی کہیں گے کہ نیت کی جائے، لیکن نہیں کی ہے تو آپ فتویٰ دیں گے، تاکہ جو حدیث شریف سے جو چیزیں ثابت ہے. اختلاف ائمہ بھی جب کسی چیز کے اندر ہے تو ہمارے یہاں مراعات اختلاف کا بھی اعتبار ہے، اس لیے اس کی رعایت کی جائے. لیکن اب کسی نے عمل کر لیا یا کوئی مجبور ہے کسی عمل کے اندر، تو اس وقت کی پریشانی کے پیش نظر اگر شریعت کی نفسی چیز پوری ہو رہی ہے جو شریعت کا منشا ہے، چاہے طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہو رہی ہے لیکن طریقہ نبوی لزومی نہیں ہے، استحبابی ہے، اس قسم کی گنجائش ہے، تو وہاں تو بہت آسان مسئلہ ہے. جہاں وجوبی ہے وہاں پرہیز کیا جائے. جیسے انہوں نے بھی دونوں کا فرق کیا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دونوں کا فرق کیا، مسافر کے لیے الگ فتویٰ دیا اور مقیم کے لیے الگ. تو یہ اس قسم کی چیزوں میں ان ائمہ نے، امام شیخ حضرت عطا اور حضرت مجاہد دونوں بڑے ہیں، اکابر تابعین میں سے ہے، اور پھر بھی ان بزرگوں نے یہ کہا کہ نیت کا اعتبار بھی، تو نیت کا انکار نہیں کیا، اہمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نیت سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہر ایک مفتی نہیں کہہ سکتا اور ہر مسئلے میں نہیں کہہ سکتا، ساری نزاکتیں لطافتیں اس کی جاننا ضروری ہے. وأما النية في الزكاة فالإمام الأوزاعي هو الوحيد بين جماهير العلماء الذي لم يجعل النية شرطا في الزكاة. ووجه قول الأوزاعي أن الزكاة دين فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من المتمنعين. فالإمام الأوزاعي النية في الزكاة، زکات میں نیت امام اوزاعی اکیلے ہیں علماء کی گروہ میں کہ جنہوں نے لم یجعل النیۃ شرطا فی الزکاۃ، انہوں نے زکات کے اندر نیت کو شرط نہیں قرار دیا. اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ یہ بھی جیسے وہ حقوق اللہ ہے زکات، اسی طرح حقوق العباد میں بھی بندے کے ذمہ دیون آتے ہیں، اور ان دین کی ادائیگی کے وقت کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، بغیر نیت کے بھی دے دیا تب بھی ادا ہو گیا. اسی طریقے سے زکات کو بھی یہ سمجھا جائے. لیکن یہ صرف امام اوزاعی بہت بڑے عالم تھے اور ان کی فقہ مشہور ہے.
مولانا رشید صاحب نے مستقل ایک رسالہ بھی اسلامی فقہ اکیڈمی کی طرف سے آیا تھا امام اوزاعی کی فقہ کے خصوصیات کو ذکر کرنے کا، تو مولانا نے وہ بھی تیار کیا کتب خانے میں 2 جلدوں میں امام اوزاعی کا مسلک کیا ہے، کچھ چیزوں میں اختلاف، لیکن عصر حاضر میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ امام اوزاعی کی بات کا اعتبار کر کے علماء یعنی امت کے لیے پریشانی ہے، حرج ہے، اور صرف امام اوزاعی اس مسئلے کے اندر ہے، تو کچھ لوگوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دینے کے لیے کہ امام اوزاعی کا مسلک کیا تھا، سارا کا سارا ان کے اصول اور شرائط نقل کیے، اور اس ضمن کے اندر کچھ مسائل کی عصر حاضر میں گنجائش بھی ہے امام اوزاعی کے یہاں جو ہے۔ اب جیسے یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط نہیں، تو ہمارے یہاں آج کل کثرت سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے کاروبار کرتا ہے، سامنے والے کے پاس سے روپیے لینے ہیں، اور اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کاروبار اس کا ڈوب گیا، کہیں نہ کہیں کوئی شکل ہوئی، اب وہ انگلینڈ میں ایسا گزشتہ 4-5 سال میں، ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی 2008 سے جو مورگیج کرائسس آیا ہے، پوری دنیا میں منگی کا جو موجہ پھیلا ہے اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو جیسے مثال، یہ تو ایک زندگی مثال ہے، دوسری مثال بمبئی والوں کو زیادہ پریشان کن ہے، بڑی بڑی زمینیں انہوں نے خرید لی ہے، اور زمین کی اصل قیمت جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں ہے، اور جب خریدی تھی اس وقت کی قیمتیں زیادہ تھی، ابھی مارکیٹ بیٹھ گیا ہے، تو اب زکوٰۃ دیں تو ویسے تو مارکیٹ ہی کے ویلیو کے اوپر زکوٰۃ تو دی جاتی ہے، لیکن اور کچھ جزیات اس قسم کے آتے ہیں کہ جہاں ان کو پریشانی ہوتی ہے، مثلا زکوٰۃ دینا ہے، پلاٹ لیا ہے، بکتا نہیں ہے، اس کی اصل قیمت تو دوسری تھی اور مارکیٹ ویلیو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بکے تو مارکیٹ ویلیو پتہ چلے، یہ بھی لوگ بہانہ کرتے ہیں، کہیں سے کوئی خریدنے کی بات کوئی کرتا بھی ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ قیمت کیسے بتلائیں، کوئی سودا ہوا ہو تو کہے نہیں کہ مارکیٹ ویلیو کیا چل رہا ہے، تو سودا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر ایک آدمی اس کی زمینوں کے پیسے مقروض بھی ہے، مقروض کا مسئلہ تو تھوڑا آسان ہے، لیکن یہ کہ فی نفسی ہی یہ اس طرح کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی قیمت آ نہیں رہی ہے اور زکوٰۃ اس کی دیتے رہو، اب نیت بھی بیچنے کی نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی چیز کاروبار کی نیت سے خریدیں تب تو آپ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اور کاروبار کی نیت سے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آتی ہے، کچھ چیزوں میں ہے سب چیزوں میں نہیں ہے، تو پلاٹ کاروبار کی نیت سے لیا یقیناً اس پر زکوٰۃ اور پورے پر آتی ہے، پوری تجارت ہے اس لیے کرایہ والی بھی نہیں ہے، مشینیں یا کسی مشین پر آئے، تو اب ایسے موقع پر یہ سوال کثرت سے لوگوں کو اس وقت پیش آئے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں، ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ خود ہم مقروض ہے اور ہماری چیز تو بک ہی نہیں رہی، تو اب ہم نیت کریں بھی بیچنے کی، لیکن بیچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اتنے سال تک، ظاہری جو بازار کی مندی ہے اس سے، تو ایک طرف تو ہمارے یہاں فرمایا گیا کہ نیت پہلے خریدنے کی نہیں تھی اور ایسے ہی رکھنے کی تھی، بعد میں نیت ہوئی، تو جب تک نیت نہیں تھی وہاں تک تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جب نیت بدلیں گے تو آئے گی، لیکن اب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ چاہے نیت کرے نہ کرے، خرید بیچنے کی نیت بھی کریں لیکن مارکیٹ میں کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے، تو آیا ہماری اس رقم ان چیزوں کے اوپر ہمیں زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، یہ پریشانیاں اور یہ پیچیدگیاں عصر حاضر میں کثرت سے آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر میں جو دوسرا مسئلہ کہہ رہا تھا جس کو پہلے شروع کیا تھا کہ ایک صاحب نے دوسرے سے قرض لیا ہے یا کاروبار میں قرض آ گیا کسی نہ کسی شکل کے اندر، اب یہ تو ادا نہیں کر سکتا، تو اب مالک یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اور میں زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دوں اور پھر بعد میں اس کے پاس سے، تو یہ امام اوزاعی کے نزدیک تھوڑی گنجائش نکل جائے گی، اس لیے کہ نیت شرط ہی نہیں ہے زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کیا ہے اس لیے آپ نے پہلے سے ہی نیت نہیں کی تھی دینے کی، یا یہ کہ آپ کی رقم باقی ہے اور آ نہیں رہی اور آپ اسی رقم میں سیدھا نیت کر لیں کہ اس میں سے اتنی رقم میں نے، تو ان کے یہاں تو گنجائش ہے، ہمارے یہاں چونکہ تملیغ کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ امام اوزاعی کی اس قسم کی کچھ باتیں عصر حاضر میں کام آتی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کو ایسی جزیات بہت معلوم ہے، اس لیے کہ رات دن پالا پڑتا ہے امت سے، ان کو بھی اور حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی، تو کبھی کبھار ائمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو آیا امام اوزاعی کے قول پر عمل کیا جائے، جبکہ ایک طرف ہمارے یہاں تقلید اور تلفیق کے مسئلے میں آ گیا کہ ائمہ اربعہ سے خروج جائز نہیں ہے، مذہب کے بھی شاذ اقوال کی طرف اخیر ہی کے درجے میں رجوع کیا جائے گا، ورنہ تو جو اصل کتابیں ہیں اور اصل جو متون ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے، تو کبھی کبھار امام اوزاعی کے قول پر کچھ علماء نے گنجائش دینے ہی کے لیے امام اوزاعی کو اتنا تلاش کیا اور ان کے اصول اور قواعد کو لینا پڑا۔ خیر
امام اوزاعی کی دلیل جو ہے کہ ان الزکات دین فلا تجب لها النیہ کسائر الدیون، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد، خیر بات یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کے لیے یہی جملہ فرمایا تھا فدین اللہ احق، کہ تمہارے والد کے اوپر کوئی اور قرضہ ہوتا تو یہاں یہی فرمایا تھا. فالإمام الأوزاعي إذا لاحظ أن الزكاة أقرب إلى اب العدل. یہ ہے فلا تجب لها النیۃ کسائر الدیون ولہذا لم يخرجها ولی الیتیم، یتیم کا ولی اس کو نکالے گا زکات. خیر یہ جزیات دوسرے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ مال کے اوپر زکات نہیں آتا ہے، صاحب نصاب صاحب مال پر زکات آتا ہے، اور بچہ صاحب مال ہونے کے باوجود چونکہ بلوغیت کو نہیں پہنچا اس لیے اسلامی کمپیوٹر اس کے لیے شروع نہیں ہوا، اس لیے کیلکولیٹر اس کے لیے شروع نہیں ہوا، اس بنیاد کے اوپر اس کے اوپر نہیں آئے گا. ان حضرات میں آئے گا. یہی مسئلہ آئے گا کمپنیوں کی زکات کا، کہ کمپنیوں میں کسی نے شیئر دیے ہیں کمپنی کے، تو یہ دوسرے ائمہ کے یہاں کمپنی کے شیئر میں مال پر زکات آتی ہے، اور مال چونکہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ، تو کمپنی زکات ادا کر دے گی تو بھی شیئرز والے کی شیئرز کی زکات ادا ہو گئی. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، انفرادی طور پر ہر ایک شخص پر عاقل بالغ ہے اس کے اوپر خود اپنی زکات آتی ہے، تو ہمارے اپنے شیئرز کی جو قیمت اور اس پر جو منافع ملا، اس پر ڈویڈنڈ جو ملا، اس کی مجموعی قیمت کے اوپر ہمارے اوپر زکات آئے گی انفرادی طور پر. کمپنیاں زکات ادا کرے کوئی تو نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کچھ جزیات دوسرے ہیں. فالإمام الأوزاعي إذا اسی طرح سلطان لے لے گا انکار کرنے والے کے پاس سے، زکات نہیں دے رہا ہے، بادشاہ نے لے لی تو ادا ہو گئی. فالإمام الأوزاعي إذا لاحظ أن الزكاة أقرب إلى العادة منها إلى العبادة، وأنها كالديون المتعلقة بذمة العباد لا تفتقر إلى نية حتى تكون مجزية. بس امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گویا زکات کو بھی عادات یعنی معاملات کے قبیل سے سمجھا جائے، وہ حق اللہ ہے لیکن لوٹ رہا ہے بندوں ہی کی طرف، اس لیے زکات کی ایک حیثیت یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو، جیسے حج کا خرچہ خالص اللہ کے لیے. زکات میں یہ نہیں ہے. زکات میں اس کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کی ہمدردی، غمخواری، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں شامل ہے، اور یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. اس لیے یہ زیادہ تر معاملات ہی کی قبیل سے یعنی حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو گیا. ولذا كانت إجابة الإمام الشافعي عن هذا الاعتراض والذي مفاده عدم اعتبار وجوب النية في بعض العبادات عند بعض الأئمة كانت إجابته عنه. وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات ومعقولة المعنى، وإنما تشترط النية فيما كان غير المعقول المعنى. بس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیے ہیں اس اعتراض کے کہ کچھ عبادتیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں نیتیں نہیں پائی جاتی ہے جبکہ شریعت کی طرف سے ہے نیت کا حکم، تو ان میں یہی کہہ دیا گیا کہ یہ امام اوزاعی انہوں نے یہی فرمایا کہ جب بندہ یہ ادا کر لیتا ہے بغیر نیت یعنی نیت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زکات جب وہ دے رہا ہے تو لم یزل النیت شرطا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد ہے شریعت کا وہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ زکات تو صاحب استحقاق کو ہی دے گا اور کسی کو تو نہیں دے گا. انما الصدقات للفقراء کی حدیث سے کوئی وہ ادا کرے گا. اس لیے جو منشا ہے شریعت کا زکات سے تو وہ نیت کرے کہ نہ کرے خود بخود ادا ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسے دچورے ہو جائے اپنے مال میں سے بغیر تبلیغ کے مسائل ہی تو سب سے بڑے مدرسوں کے لیے پریشان کن ہے زکات کے سلسلے کے اندر. خیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ سب سے آسان اور احوط ہے. طالب علم کے پاس سے 2 وکالت لے لی جائے کہ میں وکیل بناتا ہوں میری طرف سے وصول کرنے کا، کیونکہ آپ کو تو پریشانی ہے ہی نہیں، وصول ہوا ہی نہیں رمضان میں. یہاں کی تو بلڈنگ ہے کرایہ پر دی ہے، اسی کے حساب سے برطانیہ میں تو اس سے چلتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک تو للہ رقم بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں کی حکومتوں کی جو قانون ہے وہ الگ ہے، وہ للہیت ختم کر دیتے ہیں، چکر جو سود در سود والے اور دوسرے بھی اس قسم کے ہے. تو تبلیغ کے مسائل کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ چکا ہوں، لمبا چوڑا ان کے درمیان اختلاف ہوا اور پھر حضرت تھانوی نے اپنے قول سے رجوع کیا. حضرت تھانوی یہ فرماتے تھے کہ طالب علم کی بھی وکیل من وجیل اور مالداروں کے بھی من وجیل وکیل صاحب مال کے. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثالیں پیش کی، دلیلیں پیش کی، اس کا تعلق تو جہاد سے ہے، مال غنیمت وغیرہ سے، لیکن استدلال اور استنباط تو دور سے ہی اسی طرح ہوتا ہے. اس لیے کہ بیچ کے 200-300 سال ایسے گزرے علامہ شامی کے بعد سے لے کر گزشتہ 100 سال پہلے تک، یا انگریز کا جب تک تسلط تھا وہاں تک، کہ چیزیں آ رہی تھی آہستہ آہستہ آ رہی تھی. اب جو موبائل کی دنیا نے اور ملٹی میڈیا نے جو دنیا بھر کے اندر اور
پورا کا پورا ملٹی نیشنل ہی وہ پتلون پہنتے تو آج کا دبلا بھی پتلون پہنتا ہے، کمزور بھی، یعنی یہ کوئی نشانی اور علامت نہیں رہی، شاعر نہیں رہے. حضرت مفتی محمد صاحب نے اس کو بھی ذکر کیا ہے پتلون کے سلسلے میں، شمائل ترمذی جو گجراتی میں ہے آپ کی، اس کے اندر آپ نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے. خیر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب تو اس طرح دیا کہ امام اوزاعی اور اس قسم کے دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہاں نیتیں نہیں ہیں، نیت وہی کام جو کرتی تھی وہ کام بغیر نیت کے بھی شریعت کا منشا حاصل ہو رہا ہے. دوسرا یہ بتلایا یہ تب ہے جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک کچھ عبادتوں میں بھی اس طریقے سے ہے نیت کا وجوب نہ ہونا، تو وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ عبادتیں یہ اعمال تعبدی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ من وجہ وہ عادات کی طرح ہے، اور جب من وجہ عادات کی طرح، جیسے مثال دی امام اوزاعی نے کہ زکوٰۃ عادات کی طرح ہے، معاملات کی طرح ہے، تو جیسے معاملات میں نیت ضروری نہیں، یہاں بھی نیت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہونے کی بات ہے، جہاں پیچیدگی ہو کسی مسئلے میں تو اس کے حل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. ہر جگہ پر عمومی طور پر، اس لیے یکمن علمرا دہمن عقل بے باعث، یہاں سے سن کر جو جائے نا وہاں جا کر خط نصب پھیر دے شریعت پر، ہر چیز کے اندر گنجائشیں دے دے، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ہے علماء نے اس طریقے کی محنتیں کی ہے، تو ایک مفتی اور ایک اسکالر کو اس قسم کی چیزوں کی طرف تحقیق کرنا، وہ وہاں پی ایچ ڈی آتا ہے یا دکتورات آتا ہے. یہ دکتورات تو لفظ ایسے تخصصات کا لفظ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. تو اس کے لیے مسلسل محنتیں اور مسلسل اس قسم کی جزیات بھی ذہن کے کسی ایک گوشے میں رکھنے چاہیے. ہر جگہ اس کو واپس لینا نہیں ہے، لیکن کہیں ایک کونے میں رہیں گے تو کسی وقت جب ضرورت پیش آئے تو یہ جزیات کام آ سکتے ہیں یا نہیں. یہ ادھر ادھر کا غیر شعوری علم بھی کبھی کام آتا ہے، شعوری تو ہے ہی، لیکن اگر غیر شعوری ہو کہ پلے نہ پڑا ہو یا کچرا پڑا ہو اور پھر اس کو نقل بھی کر دیتے ہیں لوگ جلدی سے. مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتیں ہیں لیکن معاملات کی کبھی کی ہے. اس کے اندر تعقل، کل حضرت خانی کا جملہ نقل کیا تھا میں نے، ما فوق الفطر، عقل سے اوپر وحی شروع ہوتی ہے. اس لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ لوہے کو سونے کے ترازو سے تولو گے تو سونے کا ترازو تو گرام ملی گرام چھوٹا ہوتا ہے، 1 کلو کا بھی زیادہ سے زیادہ ہوا، وہ بھی بروت میں ہے کہ 1 کلو کا سونے کا چھوٹا، اس لیے کہ 1 کلو سونا کب ہوا، اور سونے کی قیمت بھی ماشاءاللہ ہے، مہر دینی پڑے گی نہیں، سونے ہی پر تو ہے نہ چاندی پڑی تو یہ سب پریشانیاں آئے گی. وهذا وأجاب الإمام الشافعي عن مسألة اعتبار طلاق الحاصل ونكاحه وعتقه رغم عدم إرادته لهذه الأمور في عدة أوجه. بس اب اس کے بعد اس حدیث شریف کا جواب کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت تمہاری ہو یا نہ ہو، تم پختگی کے ساتھ کوئی چیز کر رہے ہو یا ہزل کے طور پر کر رہے ہو، یہاں ہو یا مرولی ہو. مرولی شہر ہے نہیں، نام تو سنائیں ڈابل والوں نے، کرن کا تھا معلوم نہیں اب ہے کہ نہیں. اس لیے پاگلوں کے لیے ہمارے یہاں علاقے میں ہم لوگ سوتے تھے تو مرولی بولا جاتا ہے، وہاں اس کا ہاسپٹل ہے. تو چاہے وہ ہزل کے طور پر بولے چاہے حقیقت کے طور پر بولے، اعتبار ہوگا ان چیزوں کا. تو کیوں اعتبار ہوا، اس کے چند جواب امام شافعی دے رہے ہیں. الوجه الأول أن الهازل قاصد للسبب وهو اللفظ المعبر عن إرادة النكاح أو العتق أو الطلاق، أما المسبب وهو الأثر اللازم عن إيقاع السبب فالهازل إما أن يكون غير قاصد له وإما أن يكون قاصد ألا يقع، وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء أم أبى، لأن إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. قصد المكلف ذاك المسبب مکلف تو اللہ پاک ہے، قصد المكلف ذاك آپ نے انگلی نہیں رکھی اس لیے ایسا ہو رہا ہے. قصد المكلف ذاك المسبب أو لم يقصد. قصد کرو کہ نہ کرو اثر ہے اس کا. ان الحاصل قاصد للسبب، مراقی الفلاح نام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نور نبوت عطا فرمایا گیا تو آپ کی شہادت کی انگلی میں تھا، پھر حضور کی ختم نبوت کی ظاہری شکل میں آیا. حضرت آدم سے جو پشت میں چلا تو حضرت آدم کی شہادت کی انگلی میں اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا. وہاں وجہ اس کے بعد یہ لکھی ہے کہ یہ شہادت کی انگلی جو اٹھائی جاتی ہے، تشہد میں بھی نئے وضو کے بعد بھی لوگ ظاہر بیچارے اٹھاتے ہیں، مولویوں کو تو فرصت بھی کہاں دعا پڑھنے کی ملتی. تو یہ جو اٹھاتے ہیں یہ کیا تعلق ہے، قلب سے اس کا براہ راست تعلق ہے. اس لیے جب یہ انگلی رکھیں گے تو علم اور قلب کا کنیکشن رہے گا، ورنہ بمبئی میں پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہا کہ تھوڑی انگلی جہاں بھی رکھنی ہو لیکن رکھ سکتے ہیں.
طالب علم تھا، بخاری کا سبق تھا، میں ابو داؤد لے کے بیٹھا تھا. سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ ابو داؤد میں بخاری یہ نہ ہو. ان الحاضل، اچھا ایک ہے سبب نے، ایک ہے مسبب. نکاح کیا تو اب اس کے بعد طلاق اس کا مسبب ہوگا. راستے چلتی کو تو دے نہیں سکتے ہیں. امام بخاری نے احناف پر اڑائی ہے تو احناف یہی کہتے ہیں کہ جب یہ مشروط ہو تو ہے ان نکحت کی فانتی طالب، لیکن راستے چلتے کہو تو دیکھ لینا تجربہ. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اس قسم کی بھی لیکن مثالیں ہیں. تو ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب. مسبب کا وجود تو سبب کو لانے کے بعد ہوتا ہے عمومی طور پر، اس لیے کہ اس سبب میں اللہ پاک نے تاثیر ایسی رکھی ہے. کون ہے؟ تکوین کے مسائل میں بھی اللہ پاک نے یہ رکھا ہے، اور تشریح کے مسائل میں بھی اس طریقے سے اسباب ہے تو مسببات. تو سبب جب پایا جاتا ہے تو نتیجہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کل جو آپ کو کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مسائل میں اس طرح کے جو جوابات دیے ہیں وہاں یہی ہوا کہ مکلف سے عمل تو ہو گیا، اس لیے جب سبب آیا تو مسبب تو آئے گا ہی. اب اس مسبب کا تحقق یہاں کس کیفیت کے ساتھ کس طریقے سے دیا جائے. ایک مثال آپ سن چکے ہیں سبب پائے جانے اور مسبب کے. شوافی کے نزدیک اور ہمارے نزدیک جو فرق ہے، ان دخلتی دار فانتی طالب. احناف کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ جملہ معلق رہا، مرولی بھی نہیں گیا کہ بیکار. وہ حضرات کہتے ہیں کہ لغو ہوا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لغو نہیں ہوا، ایک کونے میں پڑا. جب شادی کرے گا اور وہ داخل ہوگی گھر میں تو یہ ان نکاح کی یا نکاح کرے گا تو ان نکاح کی فانتی طالبن، یہ انتی طالبن کا لفظ یہ الگ رہا. اور ان دخلت کی آیا یا ان نکاح کی جو کچھ بھی ہوا تو دو الگ الگ ہے. لیکن ایک بیوی کے ساتھ ہے، سبب آیا تو نکاح ہے اس لیے طلاق آئے گی، اور ایک اس کے ساتھ معلق کیا لیکن یہ انتی طالبن کا لفظ ابھی سائڈ پر رہا. جب دخول دار ہوا یا جب نکاح ہوا تو فوراً کیا ہو گیا، یہ انتی طالبن اپنا اثر کرے گا، اس لیے کہ نکاح پایا گیا. تو مسبب نے اپنا وجود دیا. تو اسباب کے بعد سبب اپنی تاثیر کر کے مسبب کو وجود میں لاتا ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ انتی طالبن کا لفظ شریعت مطہرہ نے استعمال کیا ہے طلاق کے لیے، اور یہ مذاق میں بول رہا ہے اپنی بیوی کو. اب وہ یہ کہے کہ میں نے تو مذاق میں کہا، تو شریعت نے اس کو حقیقت کے لیے رکھا ہے. گویا شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر آدمی عاقل بالغ رہے. بولنے کے بعد کہے کہ میں نے خبر نہیں کیوں ہوں بولے، یا میں نے تو اس کو اس لیے کیا تھا. تعویل کرتے ہیں نہیں، خاص کر کے صحافی لوگ اگلواتے ہیں، اور اب پھر اس کے بعد نیتا بولتے ہیں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میڈیا والوں نے یہ کیا نے وہ کیا. یہ سب بیکار لغوی آئے ہیں. آپ سبب کبھی ہوتا بھی ہے غلط مطلب لیتے بھی ہے، نفی نہیں ہے، لیکن عام متن یہ بول دیتے ہیں آپے سے باہر ہو کر، پھر اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے تو گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو حزل کرنے والا شریعت میں یہ ایک مکلف آدمی ہے، یہ حزل کر رہا ہے تو یہ شریعت نے اس کو مکلف بنایا نہیں، اس کو جانا ہے غیر مکلف کی دائرے میں. تو شریعت ایسے نہیں جانے دے گی. ہوگا تب تو کوئی اعتبار نہیں. مجنون کا نکاح اپنی بیوی کو افراد دین جانتے ہی ہیں. ماتوح کے بھی کچھ مسائل آتے ہیں کچھ کیفیتوں میں، اور دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بھی. طلاق و تفریق کتاب ہی ہے پوری، اور اسی طرح حق کے فسق پوری کتابیں اس کی ہے. مولانا عبدالصمد رحمانی صاحب، حضرت قاضی مجاہد صاحب نے اس پر حاشیہ بھی لگایا ہے، بہت شاندار کتاب ہے. مولانا خالد شیخ اللہ صاحب کی بھی ہے، اور بھی دوسرے حضرات عرب علماء کی بھی. عصر حاضر کی نئی نئی جو بیماریاں ہیں، نئے نئے مسائل آتے ہیں تو ان میں طلاق کا یہ مسئلہ بھی آتا ہے. تو حزل اور قصد، جب اس نے سبب کا قصد کیا، یعنی شریعت نے طلاق کے لفظ کو طلاق کے لیے، یعنی طلاق کے اثر پذیر ہونے کے لیے، بیوی کے نکاح میں سے نکلنے کے لیے شریعت نے رکھا ہے، تو یہ سبب اپنی تاثیر کرے گا. اب آپ قصد کرو کہ نہ کرو، شریعت نے قصد کیا ہے اس لفظ سے، اس کا ہی، اس لیے وہی مراد ہوگا. اسی طرح عید کا میں غلام کو آزاد، تو ہمارے زمانے میں رہا نہیں، تو نکاح میں بھی نکاح کی اس قسم کے کلمات بولے جاتے ہیں، اور یہ کہے کہ میں نے تو مذاق میں تجھ سے شادی کی تھی. یہ مراد نہیں ہوگا، یہ سبب ہے، ہنسنے کا نہیں ہے. ہنسنے کا مطلب خالی نفس مثال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ مسئلہ کو سمجھ نہیں رہے ہیں. تو حاضر یا تو یکون غیر قاصد لہو، اس کا قصد ہی نہیں کرنے والا ہوگا. وَإِمَّا يَكُونَ قَاصِدًا أَلَّا يَقَعَ، یا یہ قصد کیا کہ واقع نہ ہو لیکن زبان سے مذاق میں بول لوں. تو دونوں شکلوں کے اندر واقع ہو نہ ہو اس سلسلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سبب اور نتیجہ اپنا نکالے گا، مسبب کا وجود ہوگا. اس لیے چاہے وہ قصد کرے کہ نہ کرے، شریعت نے جب اس سبب کو رکھا ہے تو مسبب تو آنے ہی والا ہے. بہت سی چیزوں میں انسان سبب کو اختیار کرتا ہے مسبب لانے ہی کے لیے روزمرہ،
اور کبھی کبھار سبب کو اختیار تو کرتا ہے، مسبب مقصود نہیں ہوتا جیسے یہاں پر، لیکن وہ ایسی چیز ہے تو شریعت کے خلاف قصد ہو رہی ہے، شریعت نے اس کے لیے مسبب کو لانے ہی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے۔ ان دخلتی دار فانتی تعلقن وغیرہ مثالوں میں بھی یہی اس قسم کی چیزیں آتی ہے، اور وہاں شوافی نے جو دلیل کی ہے اس کا جواب احناف نے یہی دیا کہ طلاق سبب نہیں ہے، نکاح سبب ہے۔ نکاح ہوا تو اب طلاق، ورنہ کسی تو نکاح سبب بنتا ہے طلاق، یہ الگ بات ہے، یعنی نکاح ہے تو نہیں، ورنہ راستے چلتی کو تو نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کو طلاق نہیں ہو سکتی، آپ کہو تب بھی نہیں واقع ہوگی، اور یہاں ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ سبب کے بعد مسبب اپنا اثر کرتا ہے، اور یہ اثر کرتا ہے اسی لیے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس نے تو طلاق کی نیت نہیں کی تھی، اب مفتی صاحب کے پاس آئیں گے تو حنفی مفتی یہی کہے گا کہ نہیں، اس نے یہ نیت کی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، شریعت نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے، اس لیے یہی ہوگا۔ الوجه الثاني أن الجد والهزل أمر باطل فيحمل على أنه جد ومصاحب للقصد كونه قد أوقع مدلوله وهو اللفظ۔ بس شریعت مطہرہ نے اندر کی نیت تمہاری حقیقی قصد کی ہے یا مذاق کی ہے، یہ تو باطنی چیز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، شریعت نے اس لفظ کو ظاہر کے لیے وضع کیا ہے، اس لیے اس کا ظاہری معنی جو لفظ کا مدلول ہوگا وہی مراد، اور طلاق کا مدلول شریعت میں جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ الوجه الثالث أن الهازل قد قصد بالعقد الذي هو جد شرعي لعب فناقض مقصود الشارع فبطل حكم الهزل فيه وعومل بنقيض مقصوده فصار إلى الجد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے طلاق کے لفظ کو قصد اس سے کیا ہے طلاق واقع ہونے کا، اور حاضل شریعت کے اس قصد کو رد کر رہا ہے، تو سزا یہ ہونی چاہیے کہ ہوگا، اس لیے کہ شریعت کی خلاف ورزی تو کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ الاعتصام دوسری کتاب ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے بدعت کے خلاف بہت شدید، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاطبیہ والے نہیں ہیں، ذرا تو معلوم ہے ایک ہی شہر کے، لیکن دونوں الگ الگ ہی ہے، ابو اسحاق اصولی اور فقہی آدمی ہے، تو انہوں نے الاعتصام کے اندر بدعت کو سب سے بڑی چیز بتلائی، بری بھی اور بڑی بھی، خطرناک بھی، اور یہ کہا کہ بدعتی در حقیقت اللہ کی شریعت کو ناقص سمجھ رہا ہے اور اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں 40 قدم کے اوپر فاتحے بڑے بھی لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں، تو ہمارے والد صاحب نے ایک صاحب کو کہا کہ یہ کہاں سے لائے، تو کہا کہ فاتحہ ہی تو پڑھا جا رہا ہے، کوئی گناہ کا کام تو ہو نہیں رہا ہے، تو کہا کہ یہی پچھلی قوموں کو تباہ کیا ہے، اچھی اچھی چیزیں لاتے رہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے تورات اور تلمود، دو چیزیں ہیں یہودیوں کے یہاں، تورات آسمانی کتاب ہے اور تلمود بزرگوں کے مواعظ اور وظائف اور بزرگوں کے ملفوظات عالیہ ہے، آج بھی لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بتلایا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بدعتی یہ سب سے خطرناک ہوا۔ امام شاطبی یہ فرمایا بدعتی سے خالی ہمارا دنیا مراد نہیں ہے، معتزلہ نے خوارج روافض سے شروع ہوا ہے، اور مودودیت اور نہ معلوم اور کون سی دوسری بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے، یہ سب بدعت کی بڑے بدعات میں شامل ہوگی، تو بدعتی اللہ پاک کے قانون شریعت کو رد کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ بھول ہوئی، اور یہ جو ہے وہ یہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے اختلاف ائمہ، وہ مسالک ذکر نہیں کی ہے، اختلاف ائمہ کی وجوہات، وہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن ہمارے لیے بہت غنیمت ہے۔ احادیث کے درمیان جو تعارض ہو رہا ہے اس کے رد کرنے کی، اس کو دفع کرنے کی جو مختلف جوابات حضرت شیخ نے دیے ہیں، انہوں نے حدیث شریف میں جو کام ہوا پہلی دور صحابیت میں، دور تابعیت میں، طبی تابعیت میں، اس اعتبار سے بہت اچھے جواب دیے ہیں، بہت شاندار، تعارض ادلہ پر تعارض احادیث کے سلسلے میں۔ شروع میں جو سوال کیا ہے کہ دو روایتوں میں تعارض دیکھ کر کچھ لوگ اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں اور کچھ لوگ نعوذ باللہ اللہ پاک کی ذات عالی پر، یہ ہمارے جو اختلافات ہیں یہ درسگاہوں تک ہوتے ہیں، آپس کے مکاتب فکر کے، عوام الناس تک ان سب چیزوں کو پہنچانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کی چیزیں پڑھ کر ہی وحید الدین خان صاحب اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں مناظرانہ ذہن بنایا جاتا ہے، حنفیت میں شافعیت کی اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں بغیر دشمن کے، معرکہ آرائی تیز ہوتی ہے اور احناف زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم تھے جو پکے حنفیت میں تھے، تو بعد میں ہاتھ پر تالیاں بھی مارتے تھے، احناف زندہ باد، ایسی زمین میں جہاں کوئی دشمن مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ فتح الباری دیکھ لیجئے، علامہ عینی نے لکھا تو فتح الباری نے بھی کچھ کم کیا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کتاب تو اب لوگ مشہور ہی کر چکے ہیں کہ احناف نے امام فتح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے رہے اور امام علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے رہے، ایسا پھر نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن حجر کا قلم بعد میں بھی چلا ہے،
پہلے تو یہ ہو گیا، ان کی کتاب لکھی جا رہی تھی، نہ اعتراض کے جواب آتا وہ کہیں کسی خادمہ سے لے لیتے تھے. یہ بھی المدح بما یشبہ الزام ہے کہ اتنے بڑے علامہ آئے گے ایسے امام اور وہ یہ کرے، اس لیے کچھ باتیں تو ایسی حکم داد بہت چلتی ہے، اس کا اعتبار نہ کیا جائے. الوجه الثالث أما الإجابة عن مسألة رمز النية فأجاب الشافعي عنها بأن ذلك مبني على أن الصوم قد انعقد على الصحة، فالنية الأولى مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي وهو لم يكن فصح الصوم، على أنه كان يمكن أن يجيب الشافعي. بس دو جواب دیے. جن حضرات کے نزدیک روزے میں نیت ضروری نہیں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے تو روزے میں نیت ہے. پھر روزے کی نیت میں جن حضرات نے اس طرح کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مان لیا کہ روزے میں نیت ہے، لیکن نیت کیوں تھی؟ یہ اللہ کے لیے ہو. اب یہ زبان سے نہیں بولا لیکن شام کو افطار تک انل مفطرات صلاۃ 3 چیزوں سے وہ رک گیا تو یقینی بات ہے کہ وہ کون سی تعریف پائی گئی؟ روزے کی تعریف پائی گئی. یہ نہیں کہیں گے کہ بہت اچھا کیا، لیکن نفس روزہ اس کا ادا ہو گیا. ایک جواب تو یہ دیا. کیلانی صاحب کہتے ہیں کہ شافعی شاید بھول گئے، خود ہی نقل کر رہے تھے کہ مالکیہ کے یہاں 2 مسلک ہے. ایک قول یہ ہے کہ ان کے یہاں روزہ ادا ہو جاتا ہے، دوسرا قول ہے کہ نہیں روزہ نہیں ادا ہوتا ہے. تو یہ 2 قول میں سے دوسرے قول پر تو اشکال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ ادا نہیں ہوتا ہے ان کے یہاں بغیر نیت کے. على أنه كان يمكن أن يجيب الشافعي عن هذا الاعتراض بالقول إن لفظ النية أثناء الصوم في الراجح المعتمد عند المالكية ممكن لهذه العبارة. اس لیے وہی بات ہوئی، قاعدہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، قاعدے ہی کے مطابق ہے، اس لیے اشکال ہے ہی نہیں. هذا ما قطع به الدردیر والآبی، 2 بڑے علماء ہے مالکیہ کے. الدردير والآبي من أن الصلاة والصوم يرتفزان في الأثناء قطعا. یہ ثواب ہے مالکیہ میں سے یہ 2 امام یہی لکھ رہے ہیں کہ قطعی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب نیت معتبر ہوئی. جن کے یہاں نہیں ہے انہوں نے جواب یہ دیا کہ روزہ ادا ہو گیا، پورے دن تک بھوکا رہا اس لیے. وهكذا فإن الشافعي يدفع أي اعتراض من شأنه أن يزعف من أثر المقاصد في التصرفات ومن ضرورة تحققها في العبادات خاصة. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی کہ ہر مسئلے کو انہوں نے ما لہا و ما علیہا کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی، اور جو مقصدی قاعدہ ذکر کیا اس کے لیے اتنے دلائل فراہم کیے کہ جس کی روشنی کے اندر یہ دلائل وہی شخص فراہم کر سکتا ہے جس کو کتاب و سنت کا گہرا علم ہو. اور عقلی دلیلیں بھی اس طریقے سے پیش کی. ان تمام کی روشنی میں جب انہوں نے اس طرح کے جواب دیے تو شریعت مطہرہ کی جزیات کی پورے ذخیرے کے اندر ان کی نظر گئی. کچھ وہ بھی جزیہ آئے جو ان کے قاعدے سے ٹوٹ رہے تھے، ان کا قاعدہ اس کے خلاف تھا، تو انہوں نے ان جزیات کا جواب دینے کی کوشش کی. یہ اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے اور احادیث مبارکہ میں بھی جو کچھ اشکال ہوا اس کے بھی جواب دیے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک شخص کسی چیز کے سلسلے میں مکمل مہارت رکھتا ہو تو وہ اعتراضات کو بھی پڑھتا ہے تاکہ کوئی اگر اشکال کرے تو اس کا جواب خود اس کو بھی سمجھ میں آئے اور سامنے والے کو بھی دے سکتا ہے. یہ بھی ضروری ہے فنون کے اندر اور شرعی مسائل کے اندر کہ اس طریقے سے آپ گفتگو کرو. ایک مرتبہ کئی سال پہلے 30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، چاند کے مسئلے میں گڑبڑ ہوئی. راندیر والوں نے تو لے ہی لیا ہے، چاہے ڈابل والے دیکھے تب بھی راندیر ہی کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور چاہے بڑے سے بڑے عالم بھی دیکھیں، وہاں کا یہ حال تھا. تو اس کے بعد حضرت مفتی لاکھوئی صاحب کے انتقال کے بعد پھر مسئلہ تھوڑا ڈھیلا پڑا. پہلے حضرت کے اوپر ایک یہ تھی اس لیے ہم لوگ سبھی مان لیتے تھے، لیکن حضرت کے انتقال کے بعد مسئلہ آیا. بروز کنٹھاڑیا والوں نے اعلان کر دیا تھا اور یہاں سورج راندیر میں اعلان نہیں ہوا. مسائل میں کافی یہ ہوئی، چھاپی سے چاند آیا تھا کنٹھاڑیا، وہاں کے علماء نے دیکھا تھا تو وہاں سے انہوں نے شرعی گواہیاں دی. تو کتاب القاضی قاضی کی کیفیت بنی ہوئی تھی اس بنیاد کے اوپر. تعلق کنٹھاڑیا میں یہ سب مفتی عبداللہ صاحب بھی تھے، مفتی اسماعیل صاحب بھی مرحوم تھے، دونوں بزرگ تھے، انہوں نے فتویٰ دیا. ہمارے یہاں مسئلہ آیا کیونکہ ہمارے متولی صاحب تعلق کنٹھاڑیا سے برسوں سے وابستہ، تو انہوں نے یہ کہا اور دوسرے کچھ حضرات تھے جو راندیر کے اوپر. تو متولی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ عالم لوگ سب کے سب کنٹھاڑیا جاؤ، جو ان کے خلاف ہے یعنی جو مان رہے ہیں کہ کنٹھاڑیا کی گواہی سے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے حضرات نہیں مان رہے ہیں، تو کہا آپ لوگ بھی ساتھ میں جاؤ. تو ایک مولانا مجھے کہنے لگے کہ وہ تو چونکہ جواب دینے ہی کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے تو تیاری کی ہوگی. میں نے کہا آپ بھی تیاری کرے اس کال کی. مفتی عبداللہ صاحب قاضی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جواب دیتے تھے، سنجیدگی سے. کوئی کتنا ہی غصے میں بولے، مفتی کی یہ صفت ہر ایک جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی ایک ایسی قابل قدر صفت تھی
کہ وہ خاموشی سے جواب کے اندر سب کچھ کرتے تھے. BBC والے کرتے ہیں نہیں اس طریقے سے, جواب کے اندر اتنی پختگی کے ساتھ دیتے تھے کہ سامنے والے کو یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے غصے کے اوپر ذرہ برابر یہ نہیں ہوتی, ان کی دلیل پر بھی ناراض نہیں ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب جواب, یہ بہت بڑی صفت ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے ساتھ ٹرین میں کوئی ہندو لڑکی تھی اور وہیں مہاراشٹر ہی کا کوئی سفر تھا اس کا, تو ایک جگہ پر وہ اترنے والی تھی ٹرین میں. حضرت فرماتے کہ 3 آدمی ہی تھے, میں تھا, بابا تھے سامنے ہندوؤں کے ساتھ تیلا ویلا کرے ہو, اور یہ لڑکی کے والد نے آ کر مجھے کہا کہ یہ بچی تمہاری. ان کو نہیں کہا سادھو, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آسارام تو یہاں بہت ہے, اس لیے فوراً انہوں نے اس طرح کیا. تو اس کی بنیاد کے اوپر مولانا نے لمبی چوڑی بات کی. وہ لڑکی اسلام کے بالکل حساس مسائل پر اعتراض کرتی تھی, لیکن مولانا خالد صاحب اطمینان سے جواب دے. وہ پوچھ رہی تھی کہ میں اتنے غصے والے سوال کرتی ہوں اور آپ جواب ہی نہیں, آپ خاموش رہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, آپ جانتی نہیں ہو اس لیے آپ یہ اشکال کر رہے ہو, اور صحیح ہے, اسلام اتنا پختہ ہے کہ وہ دھاگے کی رسی نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے. چھوٹی سی اسلام نے تو اس طریقے سے مستحکم, تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح مستحکم دلائل کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جواب دیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے تمام مسائل میں قصد کا اعتبار ہے, جہاں نہیں ہے جن جزیات میں اس کے بھی جواب مختلف دیے گئے.